وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ: اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ ويقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر فيهم وشاب نشأ في عبادة الله۔ محترم حاضرین اور میری اسلامی بہنوں، تقریباً ہمارے برادر جناب شیخ عنایت اللہ سنابلی مدنی وفق اللہ 50 منٹ تک اپنے موضوع پر تیاری کر کے شعلہ بیان خطاب فرما رہے تھے۔ آپ کو سنا ہوگا آپ نے تقریر کیسے کرتے ہیں لوگ۔ ہندو پاکستان میں تقریر کے لیے ایسے لوگ پہلے بہت تھے، پھر ختم ہوتے ہوتے ماشاءاللہ اب پھر بھی شروع ہوئے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ میری تقریر کا عنوان تو ہے معاشرے کی اصلاح میں نوجوانوں کا کردار۔ سوسائٹی کو سدھارنے میں نوجوان کیا کر سکتے، ان کی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے، یہ میرا اصل موضوع ہے۔ اس پر آپ نے پہلی تقریرات سنی اویس صاحب عمری نذیری کی تقریر آپ نے سنی، تمل میں تھی وہ، اور وہی موضوع مجھے بھی دیا گیا ہے تاکہ اردو والوں کو بھی فائدہ ہو۔ بہرحال میں اس موضوع پر تو کم بولوں گا، زیادہ 10 منٹ بولوں گا، لیکن کچھ دوسری باتوں پر کچھ وضاحت کرنی ہے، کچھ باتیں بولنی ہیں۔ اس لیے میں اتحاد کی اہمیت اور غلط فہمیوں کا ازالہ، اس پر کچھ باتیں بولنا چاہتا ہوں۔ آج کی تقریر میں، آج کے پروگرام میں عمری بھی تھے، قاسمی بھی تھے، مفتی عمر شریف قاسمی حفظہ اللہ، اور جمعیت اہل القرآن والحدیث کے بانی اور سابق امیر کمال الدین مدنی بھی تھے، اور اسی طرح دیکھا جائے سنابلی بھی، ہمارے شیخ محفوظ الرحمان صاحب بھی اور ہمارے عنایت اللہ صاحب بھی، یہ سنابل دلی کے مدرسے کے فارغ ہیں، پھر مدینہ بھی گئے تھے عنایت اللہ صاحب۔ میرے نام کے ساتھ عمری لگا ہے۔ آج کے پروگراموں میں تقریباً 8 عمری ہیں، ہے نا۔ الحمدللہ اس علاقے میں عمریوں نے بہت کام کیا اور اب بھی کر رہے ہیں۔ عمری کا مطلب ہوتا ہے جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فارغ ہوئے، وہاں کے مدرسے سے فارغ ہوئے۔ عمر آباد کا مدرسہ جامعہ دارالسلام عمر آباد، ایک بہت بڑے نیک آدمی تھے، امیر بھی تھے، کاکا محمد عمر۔ یہ عمر آباد کے بانی تاجر تھے، تجارت کے سلسلے میں امرتسر جاتے تھے۔ بڑی کمپنی میں
روشن کمپنی اس کا نام تھا، اس میں وہ ملازم تھے۔ وہاں مولانا عبدالتواب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد درس دیتے تھے، روز وہاں بیٹھ کر درس سنتے تھے۔ کاکا محمد عمر صاحب کئی دن کے بعد مولانا عبدالتواب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلا کے پوچھا، آپ کون ہیں، کہاں کے ہیں؟ لنگی پہنتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں جو ہے کاکا محمد عمر ہوں، وہاں سے آیا ہوں مدراس اسٹیٹ سے، اور کاروبار کرتا ہوں، یعنی کاروبار کی کمپنی میں ملازم ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے دعا شروع کی۔ جب دعا کرتے تھے تو ہاتھ بہت ملتے تھے، ایسے ایسے مل مل کر دعا کرتے تھے۔ یہ ہاتھ ملتے ہیں تو لوگ سمجھتے اب دعا قبول ہوتی ہے، ویسے دعا کیے۔ کہا تم کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دولت دے گا، تم ایک دینی مدرسہ قائم کرو گے؟ کہا انشاءاللہ کروں گا۔ ٹھیک، بہت دعا کیے۔ پھر اس کا تو اس کمپنی کے اندر وہ پارٹنر ہو گئے، 2%، 5% کچھ بھی، لیکن ملازم نے اب باقاعدہ شریک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 1924 میں جامعہ دارالسلام قائم کیا۔ ان کی ایک بڑی آفس تھی، اس کو زمیندار آفس کہتے تھے۔ 9 بچے 10 بچے پڑھتے تھے۔ ابھی جامعہ کی عمارت تعمیر ہو رہی تھی، تعمیر ہونے کے بعد کچھ زیادہ بچے آنے لگے۔ اب وہاں کاکا عمر صاحب کا انتقال ہوا، اس کے بعد کاکا ابراہیم صاحب تھے، پھر اس کے بعد کاکا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ لوگوں کو فکر ہوئی اہل حدیث عالم کو لانا، حدیث پڑھانے کے لیے، بخاری پڑھانے کے لیے ان کو لانا۔ یہ لوگ تلاش میں نکلے، دلی گئے، وہاں تلاش کیا، نہیں کوئی ملے، اس لیے کہ دلی میں امام محدث سید نذیر حسین دہلوی، جن کا اہل حدیث علماء کے چوٹی کے علماء میں شمار ہوتا ہے، ان کے شاگرد بہت تھے وہاں۔ کہا نہیں یہاں کوئی نہیں ملے گا، تم لوگ مونات بھنجن جاؤ، وہاں نعمان صاحب یکھیں، وہ پہلے وہاں تھے، پھر دربھنگا گئے، پھر وہاں سے اب مئو کو آ گئے ہیں، کپڑے کی تجارت کر رہے ہیں، جاؤ ان کے پاس ملو۔ تو کاکا ابراہیم صاحب بھی اور ہمارے خسر کے والد مولانا فضل اللہ صاحب ازہر کے فارغ تھے، بڑے عالم تھے، یہ لوگ جا کے ہمارے دادا کو منت سماجت کر کے لائے۔ مئو سے عمر آباد آنا اس زمانے میں بہت مشکل، کسی طرح آئے ہمارے دادا۔ ہماری دادی کا انتقال ہو گیا تھا، حدیث پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ اتنے بڑے عالم، عالم با عمل، اہل حدیث کو دیکھنا تو ان کو دیکھو، ان کو کبھی نہیں چھوڑنا کسی بھی طرح۔ کوشش کر کے ہمارے دادا کو تیار کیے، مولوی صاحب آپ کی بیوی تو نہیں ہے، کھانے پینے میں بھی آپ تکلیف ہے، آپ شادی کر لیجئے، کچھ ایسے کر کے شادی بھی کر کے رکھ دیا پھر نام بیٹھ میں۔ پھر اس کے بعد ہمارے دادا کے بھی سمجھے 1954 میں یا 56 میں انتقال ہو گیا۔ مولانا محمد صاحب گجرانا والے، وہ بھی عمر آباد میں حدیث پڑھاتے تھے، بخاری پڑھاتے تھے۔ کتنے علماء ہیں، شاہ جہاں پور سے آئے، فلاں جگہ سے آئے، فلاں جگہ سے آئے۔ پورے تمل ناڈو میں اس وقت ایک مدرسہ تھا ویلور میں، باقیات صالحات۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ یہ بتانے کے لیے آپ سے بتا رہا ہوں۔ تو ایک ہی پکا خرافی مدرسہ باقیات صالحات، اس سے پہلے ایک لطیفہ تھا، لطیفی مدرسے لطیفیات تھے ویلور میں، اور بھی پکا، قبر کے پاس گئے بغیر ان کا دن گزرتا نہیں۔ تھوڑا اختلاف باقیات والوں میں بھی
اور لطیفیہ والوں میں بھی تھا. کوئی تمل ناڈو میں اہل حدیث یا حدیث کی درسگاہ کوئی نہیں تھی. اور یہ بھی کاکا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ پتہ نہیں اس پہلے کیسے تھے، مولانا عبد التواب صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر کتاب و سنت ان کو بھی سمجھ میں آئی، اور ان کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے وہاں انہوں نے قائم کیا جامعہ دارالسلام. پھر اس کے بعد لوگ پڑھنے آتے تھے. تمل ناڈو کے لوگ بہت کم آتے تھے، اس لیے کہ وہاں درس ہوتا تھا اردو میں، تمل میں نہیں ہوتا تھا. آج بھی برائے نام 2 چند آدمی ہوں گے تمل والے، باقی سب کہاں سے آتے ہیں؟ آندھرا سے آتے ہیں، کرناٹکا سے آتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے علاقے سے آتے ہیں. بہار سے آتے ہیں، یو پی سے آتے ہیں، بنگال سے آتے ہیں، کیرلا سے پہلے آتے تھے، اب نہیں آتے. اس طرح وہاں وہ مدرسہ قائم کیا گیا. اہل حدیث اساتذہ رہتے تھے. اگر اعلان کر دیا جائے، اس وقت اگر اعلان کر دیا جاتا یہ اہل حدیث درسگاہ ہے، یہاں صرف اہل حدیثوں کا داخلہ ہوگا، 5-6 آدمی پڑھتے، اصلاح نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہماری زمانے بچپن میں بھی 3 گلی ہیں، 5 گھر تھے اہل حدیثوں کے عمر آباد میں، 5 گھر تھے. پوری عمر آباد کے اندر پوری گلیوں میں مسلمان سب حنفی تھے. اور اس زمانے میں بہت ساری خرافات بکواس کیا تھی، بہت ساری چیزیں تھیں. پھر اس کے بعد اس کا نصاب تیار کیا گیا بڑے بڑے اہل حدیث علماء کو رکھ کے کہ یہاں کیا پڑھایا جائے. بہت ساری کتابوں میں درس نظامی کے اندر تقویت الایمان کو بڑی اہمیت دی گئی. یہ عقیدے کی اصلاح کے لیے سب سے اچھی کتاب ہے. اور تقویت الایمان جتنی مرتبہ چھپی ہے کوئی کتاب اتنی مرتبہ نہیں چھپی. یہ مولانا غلام رسول مہر نے اپنے زمانے میں لکھا تھا کہ اتنی عمدہ اور اتنی زیادہ کتاب کہیں نہیں چھپی دنیا میں، عربی کتاب بھی نہیں چھپی. وہ قرآن کے متعلق نہیں کہتا میں، انہوں نے کہا تھا تقویت الایمان کو رکھ کے عقیدوں کی اصلاح کی گئی. اور اس وقت عقیدے کے اندر توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات وہ سب کچھ نہیں تھا. شرک کے کام کیا ہیں؟ اشراک فی التصرف، اشراک فی العلم، اشراک فی الغیب، 3 کو رکھ کے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تقویت الایمان. پڑھاتے تھے. کتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی؟ تو یہ کرناٹکا سے بہت لوگ آئے پڑھنے کے لیے عمر آباد کو، آندھرا سے بہت سارے لوگ آئے، اب کا جو تلنگانہ ہے وہاں سے بہت سارے لوگ آئے. وہاں تو شرک و بدعت ہی تھی. وہاں کتنے درگاہیں، بے حساب درگاہیں، آندھرا میں، کرناٹکا میں بہت درگاہیں ہیں. سب کی اصلاح ہوئی، سب لوگ توحید کو سمجھے، عقیدہ توحید کو لے کر گئے. تو ان کا منشا یہی ہے کہ صاحب یہاں کتاب و سنت کی تعلیم ہوگی، اور یہاں دوسری مذاہب کے لیے جگہ کھلی ہے. مذاہب والوں کے لیے حنفی ہو، شافعی تو انڈیا میں برائے نام کیرلا میں رہتے ہیں، حنفی ہو، سب کے لیے جگہ ہے. سب پڑھے، سب کی اصلاح ہوئی. الحمدللہ ہمارے دادا بھی زندگی پر وہیں پڑھاتے رہے. مولانا محمد صاحب، مولانا نعمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میاں نذیر صاحب کے آخری شاگردوں میں سے تھے. مولانا محمد صاحب گوجرانہ والا وہ بھی تو عمر آباد میں پڑھائے تھے. علامہ حافظ احسان الہی ظہیر کے خسر وہ بھی پڑھائے عمر آباد میں. کتنے سال پڑھائے؟ حدیث پڑھاتے تھے. بڑے بڑے علماء وہاں پڑھائے ہیں، اور ان کا مرتبہ بہت زیادہ تھا. وہاں سارے لوگ ان کے معتقد تھے. وہ جو رائے دے دیے تھے صاحب اس کے بغیر کوئی رائے نہیں. ہمارے والد صاحب بھی وہاں فارغ بھی ہوئے اور وہیں پڑھاتے رہے، اور ہم لوگ بھی وہاں سے پڑھے، فارغ ہوئے. لیکن ایک غلط تصور یا غلط فہمی ہو گئی کہ عمر آباد کا مدرسہ ٹھیک نہیں، ان کا منہج ٹھیک نہیں، وہ لوگ فلاں ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں. عمر آباد کا ایک سمجھیے کہ صاحب عمر آباد کی ایک کوشش یہ ہے کسی کو برا مت بولو. اگر برا ہے تو تعریف مت کرو. یہ بولو بھائی معلوم نہیں ان کے متعلق، یہ نہیں بولا فلاں برا ہے، فلاں برا ہے. تو
تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہوگی نا. آپ ملے ہیں, دیکھے ہیں, بات کیے ہیں, ٹھیک ہے ان سے بولیے میں بات کیا, مجھے ٹھیک آدمی معلوم نہیں ہوئے. اس سے زیادہ ان کا ایسا ہی منہج ہے, ان کا طریقہ یہی ہے کہ صاحب کسی کی برائی مت کرو, جہاں تک ہو سکے خاموش رہ جاؤ بس. یہ سب کی پالیسی شروع سے رہی ہے. تو اس لیے سب لوگ پڑھتے, وہاں تبلیغی جماعت کے بھی پڑھتے, جماعت اسلامی کے بھی پڑھتے, اہل حدیث بھی پڑھتے, یہ 2-4 بریلوی بھی آ کے پڑھتے, ان کی اصلاح ہو جاتی. توبہ کر لیتے قبر پرستی سے, اپنے گھروں کی بھی اصلاح کر دیتے. بڑا فائدہ اس کا ہوا. پہلے دن سے اگر کہہ دیتے یہ ہماری درسگاہ صرف اہل حدیثوں کی ہے, توسع اگر دیکھنا تھا تو غزنوی خاندان کے اندر دیکھنا تھا. غزنہ چھوڑ کے, افغانستان چھوڑ کے انہوں نے عقیدہ اختیار کیا اہل حدیثوں کا. مولانا عبدالتواب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پہلے لوگوں نے, ان کو افغان کے لوگوں نے اتنا پریشان کیا, حکومت چھوڑ کے سب ہندوستان کو آگے دلی میں آ کے قیام کیے. حکومت چھوڑ دی اپنے دین کو بچانے کے لیے. سب سے بدترین بدعت و خرافات ہے کہاں؟ افغانستان میں. اور اسی طرح ٹرکی میں بھی ہر گلی میں ایک درگاہ ہوگی, ہے نا, جیسے کیڑکر میں ہے انڈیا میں, ہر گلی میں ایک درگاہ. 360 دن اگر انگریزی حساب سے ہیں 360 دن بھی وہاں عرس ہوتے رہتے. ویسی بستی. ہمارے استاد تھے مولانا تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے گھر میں بھی اور دکتور وسیع اللہ بھی مغرب کی نماز پڑھے. سلام پھر کے پوچھے, آمین زور سے نہیں بولے, لماذا لم تجہر بصوتی آمین, مغربی لہجہ تھا, جہرنا ہے شیخ, ما سمعت. پھر بتائے دیکھو تم یک اہل حدیث کے گھر میں میرے پیچھے نماز پڑھتے, آمین بولنے کی ہمت نہیں. میں ایک مرتبہ گیا, ڈاکٹر ہلالی صاحب 2 مرتبہ انڈیا کو آئے ہیں, ہٹلر کے زمانے میں PhD کرے ہو جرمنی میں. تو وہ کہہ رہے تھے, ہم دونوں نے کہا تھا, کہا نہیں زور سے بولنا چاہیے نا. افغانستان گیا میں پشاور کی طرف, مغرب کی نماز پڑھایا, ہم 4-5 آدمی تھے, اس کا تو آمین بولے. 5-6 افغانی ڈنڈے لے کے کھڑے تھے, نماز نہیں پڑھے. کہا کہ تم لوگ یہاں ابو حنیفہ کی زمین میں آمین بولتے, زور سے آمین بولتے. یہ عربی لباس میں تھے, ان کو بولا تم عربی نہیں ہوتے تم کو قتل کر دیتے, آمین بولتے. اللہ اکبر, کیسا تھا دیکھ لیجیے. ویسا سب زمانہ تھا. بہرحال سب کی اصلاح ہوئی. داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے عبدالتواب غزنوی, ان کے یہاں بیعت کا رواج ہے, بیعت کرتے باقاعدہ. اہل حدیثوں کے یہاں بیعت کا رواج نہیں ہے, صحیح بھی نہیں ہے. امیر المومنین سے حضرت ابوبکر عمر عثمان علی سے لوگوں نے بیعت کی, اس کے بعد کوئی بیعت نہیں تھی, لیکن یہ لوگ بیعت لیتے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بھی ایک بڑا درجہ تھا. وہ بھی لکھنؤ ندوۃ العلماء کے بانیوں میں سے تھے. کہتے تھے دیکھو دیوبند ہے خالص حنفی مذہب, انڈیا میں سب ہے, سب کے واسطے ہونا چاہیے. ندوہ اسی فکر سے قائم کیا گیا تھا, سب کو یہاں تعلیم ملنا چاہیے. لیکن بعد میں چلتے چلتے وہ بھی اپنا راستہ بدل لیا, اور سمجھے کہ تقریباً زیادہ لوگ 80-90% لوگ وہاں وہی حنفی ہیں. اساتذہ بھی اگرچہ کہ چند اہل حدیث بھی ہیں, تعصب کم ہے وہاں, سب کو برداشت کرتے ہیں. میرے چھوٹے بھائی عبید الرحمن رحمہ اللہ ندوی میں پڑھے, مولانا رابع ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں ملتا تھا, بولتا مانیس الرحمن, ہاں عبید الرحمن صاحب بھائی اتنا پڑھتے تھے, محبت کرتے تھے, سب سے تھے. سلمان ندوی سے نہیں, وہ تو انتہائی گیا گزرا انسان. تو دیکھیے ایسے بہت ساری باتیں تھیں. تو مصلحت ہوتی ہے بھئی دین پہنچے, ٹھیک ہو جائیں گے. ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے, دعوت و تبلیغ کرنا ہمارا کام ہے. تو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے, سننا چاہیے, دیکھنا چاہیے, پرکھنا چاہیے, پوچھنا چاہیے, اس کے بعد کوئی رائے قائم کرنا چاہیے. ورنہ تو کبھی کبھی کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے, اس کے بعد نقصان اس کا بہت ہوتا ہے. تو یہاں ہم لوگ
8 उम्रियों की आने वाली भी तकरीरें हैं और कुछ उम्रियों की तकरीरें हो भी गई हैं। तो ये गोया मैं ये कहना चाहता था, इत्तिहाद की क़ुव्वत हिंदुस्तान में मुसलमान हैं जी माशाअल्लाह 10-12% है, 23 करोड़ हैं, उससे ज़्यादा होंगे। अब इलेक्शन का ज़माना आया, सबको मुत्तहिद हो जाते, जो चाहते करते। लेकिन अगर हम वहाँ लड़ते रहें हनफी, अहले हदीस, बरेलवी और शिया फलां, क्या होता? मार पड़ती। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ होना चाहिए, कुरान हदीस को पकड़ना चाहिए। लेकिन मसलियतन सबको मिलना पड़ता है, सबको एक होना पड़ता है। फिर उसके बाद अपने अपने काम पर चलो, अपनी दावत व तबलीग को जारी रखो, लेकिन वक्ती तौर पर मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ होना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं अल-इत्तिहादु क़ुव्वा, क़ुव्वत है। जुनूब हिंद का मिजाज कैसा है? यहाँ अहले हदीस हनफियों की तफरीक़ नहीं है ज़्यादा। हमारी जो मसाजिद अहले हदीसों की है, आम तौर पर ऐसा होता है 40% अहले हदीस होते हैं, 60% हनफी आते हैं, यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। यूपी बिहार के अंदर आप ऐसा तसव्वुर नहीं कर सकते, कहीं नमाज़ पढ़ लेंगे तो जाके दोबारा पढ़ेंगे, अरे वहाबी के पीछे नमाज़ पढ़ लिया मैं ही, ऐसा है वहाँ। कभी एक मस्जिद वाले दूसरे मस्जिद को जाएंगे नहीं। जुनूब वालों का मिजाज ठंडा, शिमला मिर्च, जुनूब वाले शिमला मिर्च, और शिमाल वाले यूपी बिहार वाले हरी मिर्च, छोटी हरी मिर्च, मिजाज में तेज़ी सख्ती। यहाँ वैसा नहीं है। उसी वजह से यहाँ बीजेपी को भी हुकूमत नहीं मिलती, सब मुसलमान मुत्तहिद मुत्तफ़िक़ होकर रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं, लेकिन अक़ीदा किसी का कबूल नहीं करते, वो अपने अपने अक़ीदे पर रहते हैं। अहले हदीस कभी नरमी नहीं अक़ीदे में, अक़ीदा ही अहम चीज़ है दीन की। अक़ीदा बिगड़ गया तो फिर कोई चीज़ नहीं हमारे पास। अक़ीदा हम बिगड़ते नहीं हैं, लेकिन रवादारी रखते हैं। हम रवादारी रखते हैं, कैसा रखते हैं? अगर उसको बिगाड़ दिए तो हमारी मस्जिद में कितने लोग नमाज़ पढ़ेंगे जी? हमारी वानमबाड़ी की मस्जिद है, मस्जिद अहले हदीस, वहाँ 5 वक्त की नमाज में 7 अहले हदीस रहते हैं, 11 हनफी रहते हैं। अगर हम ऐलान कर दें अहले हदीस नमाज़ पढ़ेंगे यहाँ, हम 7 ही आदमी पढ़ते रहेंगे, क्या होगा जी? माशाअल्लाह आते हैं, दर्स सुनते हैं, सब कुछ है, कितना उनका दिल खुला रहता है, कभी मुखालफत नहीं करते। बल्कि बाज़ माएँ तो वसीयत करके अपने बेटे को, वो मस्जिद है ना, उसको बोलते हैं अर्श मस्जिद, अर्श मस्जिद। सुम्मस्तवा अलल अर्श, एक ज़माने में बड़ी बहस चली, ऐसे थी वहाँ क्या, इसलिए अर्श का मसला वालों के अर्श मस्जिद में नमाज़ पढ़ना। उन्होंने ठीक तरह से कितनी माएँ, हनफी माएँ अपने बेटों को नसीहत करके वसीयत करके गई। आज भी कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं हमारी अम्मा बोले हैं ये मस्जिद ही ठीक, यही नमाज ठीक होती, ऐसे होता है। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र भी आया, 2 चंद जुमले उसके मुतल्लिक़ और भी बोल देता हूँ। उनका मसला ऐसा ही थे, मुनाजिर थे वो, कितनी चीज़ों में निकल जाते थे वो। वक्ती तौर पर दुश्मन को कायल कराने के लिए, मुखालिफ को कायल कराने के लिए, अक़ीदा उनका नहीं था। और एक दूसरे थे मौलाना फ़क़ीरुल्लाह पंजाबी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी मियाँ साहब के शागिर्द थे, पैर नंबर में रहते थे, है ना। वो दोनों में बड़ी दुश्मनी थी, मौलाना सनाउल्लाह साहब अमृतसरी में भी, मौलाना फ़क़ीरुल्लाह साहब में भी। वो मौलाना फ़क़ीरुल्लाह साहब कहते थे, लोगों होशियार रहो, इस ज़माने में एक दज्जाल मुफ्तरी पैदा हुआ है, उसका नाम है सनाउल्लाह अमृतसरी। सुना आपने? दोनों अहले हदीस जी, मियाँ साहब के शागिर्द दोनों। मैंने कहा ना, मौलाना अमृतसरी साहब रहमतुल्लाह अलैह को कुछ मसाइल में अपने दुश्मन को हराने के लिए कुछ इख्तियार करना पड़ते थे, कुछ मसाइल, लेकिन बहरहाल से था। हमारे सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के आप फतावा उठा कर देखिए, उसमें भी कई फतवे हमको ऐसे मिलेंगे, ज़रा उसमें डुलमुल मालूम होते हैं, अक़ीदे में नहीं, मसाइल में। अक़ीदे में सबसे मजबूत जी। बहरहाल ये सारी बातें इसलिए मैंने कही, अगर हमारे अंदर कुछ जो गलत भी है, ये क्या भी अहले हदीसों का जलसा,
انہیں قاسمی مفتی عمر قاسمی ان کو بلائے، اس کے بعد یہ کمال الدین مدنی کو بلائے۔ نہیں جی، یہاں اسی طرح کا ماحول ہے ہمارے جلسے میں، ہم سب ایک ہی عقیدے کے ہیں، ہمارا عقیدہ الگ نہیں ہے۔ ہم ہوں جمعیت اہل القرآن والحدیث ہو یا مفتی عمر شریف ہوں، دیوبند کا عقیدہ نہیں کہتا میں، قاسمی، وہ قاسمی ہے، دیوبند میں پڑھ کر آئے، اہل حدیث ہیں جی، انہوں نے کتنی محنت کی، کتنی کتابیں لکھے، بہت ساری باتیں ہوئی۔ تو یہاں کا ماحول کچھ اور ہے، نرم گرم چلتا ہے، لیکن بہرحال میں نے کہا نا کہ ہم جنوب والے شملہ مرچ ہیں، تیزی اس کے اندر کچھ بھی نہیں، بڑی بھی ہے اچھی بھی ہے، سب کچھ ہے، ہم لوگ ٹھنڈے مزاج والے ہیں، اس لیے جب کوئی بات کہانی ہوتی ہے تو ان باتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال عمر آباد کا جو مدرسہ ہے الحمدللہ یہ ایک روشنی کا چراغ ہے جی، اس کی روشنی کہاں کہاں تک پھیلی، بہت دور دور تک پھیلی۔ مولانا ظہیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی وہاں عمر آباد میں زندگی پر پڑھاتے رہے، آخری زمانے میں پڑھاتے رہے جی، وہ بھی کٹر اہل حدیث لیکن وہیں پڑھاتے رہے جی، ابو داؤد پڑھائے، کتنی کتابیں پڑھائے، علماء تھے ہمیشہ، آج بھی وہاں کئی اہل حدیث علماء ہیں الحمدللہ۔ منہج ایک ہی ہونا چاہیے، منہج میں سب سے اہم عقیدہ ہے، اس میں سب انشاءاللہ ٹھیک ہیں، میں بول نہیں سکتا سب ٹھیک ہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہیں، البتہ طریقے عمل میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جنوب کا مزاج اور ہے، شمال کا مزاج اور ہے، یہاں کے مسائل اور ہیں، آپ کے مسائل اور ہیں۔ یہاں حنفی اہل حدیث میں شادی ہوتی، حنفی اہل حدیث میں شادی ہوتی، کوئی کبھی مسئلہ نہیں ہوا۔ بنارس میں ایک اہل حدیث لڑکی کی شادی ہو گئی ایک حنفی سے، اب وہ جو لڑکا تھا حنفی اس لڑکی سے کہتا ہے ہاتھ نہیں باندھنا، ہاتھ نیچے باندھنا، رکو تھا یا ہاتھ سب نہیں ہلانا، ہاتھ ہلائے تو توڑ دوں گا، ایسے کرنے لگا۔ اس کے بعد فتویٰ پوچھا گیا، اب جو ابو القاسم نعمانی ہے نا جو دیوبند مدرسے کے ذمہ دار ہیں، وہ وہاں بنارس میں رہتے تھے، چشمہ پھر ان کے بھائی کی دکان تھی، وہیں بیٹھتے تھے، وہ ان کا بڑا لمبا واقعہ ہے۔ ان سے پوچھا گیا مفتی صاحب سے، بھائی ایسا ہے یہ لڑکا جو ہے کسی غلط لڑکی سے شادی کر کے آ گیا، کیا اس کی نماز ہوتی ہی؟ انہوں نے فتویٰ دیا جو نماز حنفی مذہب میں نہیں ہے، ایک حنفی کے لیے یا اس کی بیوی کے لیے جائز نہیں ہے، وہ غیر طریقے سے غیر حنفی طریقے سے نماز پڑھے، لہٰذا اگر پڑھتی ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور جو نماز نہیں پڑھتی وہ کافر ہے، لہٰذا دونوں کا جو ہے وہ نکاح ٹوٹ گیا۔ ایسا فتویٰ دیے جی، میں تھا وہاں بنارس میں، یہی فتویٰ دیوبند کو بھیجے، کہا غلط ہے، اہل سنت والجماعت میں اہل حدیث بھی ہیں، سب ہیں، یہ فتویٰ غلط ہے، ایسا وہاں سے جواب آیا۔ تو دیکھیے یہاں اہل حدیث حلقے میں شادی ہوتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے نا، بہت ساری بچیاں جو حنفی ہیں اہل حدیث بن جاتی ہیں ماشاءاللہ، کتنی اصلاح ہوتی ہے، گھروں سے کتنی رسم ختم ہوتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال ہم لوگ ہیں جنوب کے، ہم بھی شمال سے آ کے جنوب میں آباد ہو گئے، اب ہمارے بھی مزاج ویسا ہی ہو گیا جیسے کہ جنوب والوں کا ہے، الحمدللہ ہماری بھی ویسی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں تھیں۔ بہرحال میں اور 5-7 منٹ میں 50 کو اذان ہے، 5-7 منٹ میں اپنی باتیں ختم کر دیتا ہوں۔ نوجوانوں، اللہ نے آپ کو بہت بڑی ذمہ داری دی ہے سوسائٹی کی اصلاح میں۔ کیسے آپ ٹھیک کریں سوسائٹی کو؟ پہلے اپنے آپ کی اصلاح کیجیے، اپنے آپ کو درست کیجیے، پھر اس کے بعد سوسائٹی کی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہے؟ ایک تو علم حاصل کرنا ہے، بغیر علم کے اصلاح نہیں ہوتی۔ قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، چھوٹے بچے تھے جی، چھوٹے بچے تھے، تقریباً یہ سمجھو 20 سال تک تھے، 20 سال سے 40 سال تک جوان ہوئے، اور 40 سے 60 تک بوڑھے ہوئے۔ سب نہیں، کوئی تو پیدا ہو کے 1 گھنٹے میں مر جاتا جی، کوئی 60 70 80 سال سے بھی زیادہ زندہ رہتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کی عمر
60 और 70 साल के दरमियान है। वक़ल्ल मन युजाविज़ुहा, 70 से बढ़कर थोड़े लोग ज़िंदा रहते हैं। तो इस तरह 3 में तकसीम कर देंगे, 20 साल 20 साल 20 साल। हमारे जो बच्चे हैं 20 साल से 40 साल तक के, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनका बहुत बड़ा रोल है, जिसको कि किरदार कहते हैं, बहुत बड़ा रोल है। उनको देखकर कितने लोग सुधरेंगे। दाढ़ी भी रख लिया जी, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, बेकार कामों में लगता नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अर्श के नीचे जिनको जगह मिलेगी वो नौजवान भी है जो अल्लाह के इबादत में ज़िंदगी गुजारा, तौहीद है, सुन्नत है, नमाज बाजमात है, सब है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नौजवान बनता है जी, मॉडल बनता है, रोल मॉडल बनता है और दूसरों के लिए नमूना बनता है। इनकी बड़ी जिम्मेदारी है। तो अल्लाह ने जो कहा सूरह रूम की 55 आयत नंबर में, अल्लाह वो है जिनको तुमने कमज़ोर पैदा किया। छोटा बच्चा क्या मालूम उसको, कुछ भी नहीं मालूम ना। फिर उसके बाद जवान हुए जी, मिन बाद ज़ुअफ़िन क़ुव्वा, ताकत आई, हिम्मत आई, जवानी आई, हाँ सब कुछ आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 40 साल के बाद सुम्मा जाला मिन बादी क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, कमज़ोर भी हो गए, बूढ़े भी हो गए। यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहता है, जब तक चाहता है, जैसे चाहता है पैदा करता है। वह हुवल अलीमुल क़दीर, अल्लाह ताला ये जो उम्र के मराइल रखे हैं, अल्लाह को मालूम है कि इसकी क्या मसलियत है। उसी की कुदरत है कि जवान को बूढ़ा करे और जब बूढ़ा होने के बाद बचपना भी आ जाता है। लिकै ला यअलम मिन बअदि इल्मिन शैआ, जानने के बाद कितने लोग बुढ़े हो, क्या भी याद रहता नहीं। हाँ 20 साल पहले तुम्हें बेपर, मैं बेपर करता था, हालांकि पूरा बेपर करे, याद नहीं, भूल जाते। ऐसा बुढ़ापे में हो जाता बहुत सारे लोगों को। मेरे नौजवान भाइयों, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आजकल देखिए शराब है, जुआ है और सब टीवी है और सिनेमा है, आपका सेल फोन है, आपका यूट्यूब है, कितनी खराबियाँ जी, कितनी खराबियाँ। अल्लाह अकबर। आज हमारे कितने नौजवान होंगे, आज 12 बजे से कल 12 बजे तक क्रिसमस है, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह का बेटा पैदा हुआ, नऊज़ बिल्लाह। मुबारकबादी देना हराम, मुबारकबादी लेना हराम और कोई कार्ड भेजना हराम, बिल्कुल हराम है। उनका कोई केक भी नहीं लेना, लिए तो उठा के फेंक देना। कुछ मजबूर हो जाएंगे, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, मजबूर होंगे, देंगे लाके कि तू फेंक दिए। हमारे दिल में नफ़रत होनी चाहिए अल्लाह का बेटा कि अक़ीदा कितना बुरा अक़ीदा। तो ये अक़ीदा आज रात को शुरू होता है। यहाँ क्या होता है, बहुत सारे नौजवानों को देखेंगे, हमारे बच्चे तो कम रहते हैं, दूसरे लोग चर्च के पास से अभी से क्यू में बैठे रहते हैं, इसलिए कि उनकी ये जो त्यौहार है उनका क्रिसमस का, खाने पीने का, शराब पीने का, नाचने का, नंगी होने का है। कितनी लड़कियां बेहिसाब नंगी होकर और लिपस्टिक लगा के ये करके चर्च को आती हैं। रात के 12 बजे चर्च शुरू होगा, घर को देखने के लिए जी, इतवार को भी जाते हैं, नौजवान सब बैठे रहते हैं देखने के लिए, आंखें ठंडी करने के लिए। नऊज़ बिल्लाह, हमारे बच्चे वैसे नहीं हैं। नौजवानों, तुम अहलतीस भी हो और सब नौजवान भी हो और दीन के पाबंद बनो, फिर अल्लाह ताला तुमसे राज़ी हो जाएगा। तो फिर अल्लाह ताला तुम पर बड़ा मेहरबान हो जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी और जिनको साया मिलेगा अर्श के नीचे, इनमें से आप भी हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को नेक बनाए, साले बनाए, दीनदार बनाए, नमाज रोज़े के पाबंद बनाए और सुन्नत की इत्तिबा की उन सबको तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हर फितने से, सारे यहूदी, सारे ईसाइयों की यही कोशिश है कि मुसलमानों को ईसाई नहीं बना सकते, यहूदी नहीं बना सकते, ये काम करो, उनके दीन से अलग कर दो। उसके लिए लड़कियां तुम्हारे पास हैं, शराब तुम्हारे पास हैं। ये ज़ुबैर मैंने कहा था कि देखो तुम लोगों ने मुसलमानों को दीन से तो दूर कर दिया, अब तुम्हारा दूसरा स्टेज ये है कि मुसलमानों को ईसाई बनाने की कोशिश करो।
کتنے لوگ ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو ایسی پریشانیوں سے، ایسی غلط چیزوں سے، غلط حرکتوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو کامیاب کرے اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ مغرب کے بعد بھی 3 تقریریں ہیں عشاء کی نماز تک، پھر اس کے بعد جلسہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال اب تک تو ہم نے سکون کے ساتھ جلسہ چل رہا ہے، انشاءاللہ یہ باقی وقت میں بھی ٹھیک ٹھاک چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔